پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور اے ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا خوف تھا، حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکی، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے۔ نبی کے لیے خدا کے فرائض میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گزشتہ انبیاء کے دور سے سنت الہیہ چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان کی مدارات جس دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی سے ہوگی، اور ان کے لیے اس نے بہترین اجر فراہم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجیے گا، اور ان کی اذیت کا خیال ہی چھوڑ دیجئے، اور اللہ پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایمان والو، جب مومنات سے نکاح کرنا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا تو تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدہ کا مطالبہ کرو، لہذا کچھ عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جن کا مہر دے دیا ہے، اور کنیزوں کو جنہیں خدا نے جنگ کے بغیر عطا کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मामू की बेटियों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला की बेटियों को, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की है, और इस मोमिना औरत को जो अपना नफ्स नबी को बख्श दे, अगर नबी उससे निकाह करना चाहे तो हलाल कर दिया है, लेकिन यह सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बाकी मोमिनीन के लिए नहीं है। हमें मालूम है कि हमने इन लोगों पर इनकी बीवियों और कनीजों के बारे में क्या फरीदा करार दिया है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई जहमत और मुशक्कत ना हो, और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। इनमें से जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें अलग कर लें, और जिसको चाहें अपनी पनाह में रखें, और जिनको अलग कर दिया है इनमें से भी किसी को चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। यह सब इसलिए है ताकि इनकी आंखें ठंडी रहें और ये रंजीदा ना हो, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है इससे खुश रहें, और अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल खूब जानता है, और वो हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं, और न ये जायज है कि इन बीवियों को बदल लें, चाहे दूसरी औरतों का हुस्न कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, अलावा इन औरतों के जो आपके हाथों की मिल्कियत हैं, और खुदा हर शय की निगरानी करने वाला है। ए ईमान वालो, खबरदार, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक तुम्हें खाने के लिए इजाजत ना दे दी जाए, और उस वक्त भी बर्तनों पर निगाह ना रखना। हां, जब दावत दे दी जाए तो दाखिल हो जाओ, और जब खा लो तो फौरन मुंतशिर हो जाओ, और बातों में ना लग जाओ कि यह बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाती है, और वो तुम्हारा ख्याल करते हैं, हालांकि अल्लाह हक के बारे में किसी बात की शर्म नहीं रखता। और जब अज़वाज पैगंबर से किसी चीज का सवाल करो तो पर्दे के पीछे से सवाल करो, कि यह बात तुम्हारे और इनके दोनों के दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़ा है, और तुम्हें हक नहीं है कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दो, या इनके बाद कभी भी इनकी अज़वाज से निकाह करो, कि यह बात खुदा की निगाह में बहुत बड़ी बात है। तुम किसी शय का इजहार करो या इसकी पर्दादारी करो, अल्लाह बहरहाल हर शय का जानने वाला है। और औरतों के लिए कोई हर्ज नहीं है अगर अपने बाप दादा, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने भतीजे और अपने भांजों के सामने बेहिजाब आए, या अपनी औरतों और अपनी कनीजों के सामने आए, लेकिन तुम सब अल्लाह से डरती रहो कि अल्लाह हर शय पर हाजिर और नाजिर है। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावात भेजते हैं, तो ए साहिबान ईमान, तुम भी इन पर सलावात भेजते रहो और सलाम करते रहो। यकीनन जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की लानत है, और खुदा ने इनके लिए रुस्वा कुन अजाब मुहैया कर रखा है। और जो लोग साहिबान ईमान मर्द या औरतों को बगैर कुछ किए धरे अजियत देते हैं, उन्होंने बड़े बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर उठा रखा है। ए पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादर को अपने ऊपर लटकाए रहा करें, कि यह तरीका इनकी शिनाख्त या शराफत से करीब तर है, और इस तरह इनको अजियत ना दी जाएगी, और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और फिर मुनाफिकीन और जिनके दिलों में बीमारी है और मदीना में अफवाह फैलाने वाले अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को इन पर मुसल्लत कर देंगे, और फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए में सिर्फ चंद ही दिन रह पाएंगे। ये लानत के मारे हुए होंगे कि जहां मिल जाएं गिरफ्तार कर लिए जाएं और इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये खुदाई सुन्नत इन लोगों के बारे में रह चुकी है जो गुजर चुके हैं, और खुदाई सुन्नत में तब्दीली नहीं हो सकती है। पैगंबर, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में सवाल करते हैं, तो कह दीजिए कि इसका इल्म खुदा के पास है, और तुम क्या जानो, शायद वो करीबी हो। बेशक अल्लाह ने कुफ्फार पर लानत की है और इनके लिए जहन्नुम का इंतजाम किया है। वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और उन्हें कोई सरपरस्त या मददगार नहीं मिलेगा। जिस दिन उनके चेहरे जहन्नुम की तरफ मोड़ दिए जाएंगे और ये कहेंगे कि ए काश हमने अल्लाह और रसूल की अताअत की होती, और कहेंगे कि हमने अपने सरदारों और बुजुर्गों की अताअत की,
تو انہوں نے راستے سے بہکا دیا۔ پروردگار اب ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ ایمان والو خبردار، ان کے جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تو خدا نے انہیں ان کے قول سے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک ایک باوجہات انسان تھے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے، تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے، اور صاحبان ایمان مرد اور صاحبان ایمان عورتوں کی توبہ قبول کرے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے اختیار میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، اور وہی صاحب حکمت اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز داخل ہوتی ہے اور کیا چیز اس سے نکلتی ہے، اور کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور کیا اس میں بلند ہوتی ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی قسم وہ ضرور آئے گی۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا، بلکہ سب کچھ اس کی روشن کتاب میں محفوظ ہے، تاکہ وہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو جزا دے کہ ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کی، ان کے لیے دردناک سزا کا عذاب معین ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب بالکل حق ہے، اور خدائے غالب و قابل حمد و ثنا کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان کا کہنا ہے کہ ہم تمہیں ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں نئی خلقت کے بھیس میں لایا جائے گا۔ اس نے اللہ پر جھوٹا الزام باندھا ہے یا اس میں جنون پایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین میں اپنے سامنے اور پس پشت کی چیزوں کو نہیں دیکھا ہے کہ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان کے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں؟ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو یہ فضل عطا کیا کہ پہاڑوں تم ان کے ساتھ تسبیح پروردگار کیا کرو، اور پرندوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا کہ تم کشادہ اور مکمل زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم لوگ سب نیک عمل کرو کہ میں تم سب کے اعمال کا دیکھنے والا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے ساتھ ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ ان کی صبح کی رفتار 1 ماہ کی مسافت تھی اور شام کی رفتار بھی 1 ماہ کے برابر، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، اور جنات میں ایسے افراد بنا دیے جو خدا کی اجازت سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا ہم اسے آتش جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنا دیتے تھے، جیسے محرابیں، تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے اور بڑی بڑی زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ آل داؤد شکر ادا کرو، اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نہ بتائی سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اور قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ دانے بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے انحراف کیا تو ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے دونوں باغات کو ایسے 2 باغات میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزہ تھے، اور ان میں جھاؤ کے درخت اور کچھ بیریاں بھی تھی۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ
کس کو سزا دیتے ہیں؟ اور جب ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں کچھ نمایاں بستیاں قرار دیں اور ان کے درمیان سیر کو معین کر دیا کہ اب دن و رات جب چاہو سفر کرو، محفوظ رہو گے، تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ پروردگار ہمارے سفر دور دراز بنا دے، اور اس طرح اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانی بنا کر چھوڑ دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یقیناً اس میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچا کر دکھایا تو مومنین کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب نے اس کا اتباع کر لیا، اور شیطان کو ان پر اختیار حاصل نہ ہوتا مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں مبتلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہر شے کا نگراں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ انہیں پکارو جن کا اللہ کو چھوڑ کر تمہیں خیال تھا، تو دیکھو گے کہ یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ان کا آسمان و زمین میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی ان لوگوں کا پشت پناہ ہے۔ اس کے یہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے مگر وہ جس کو وہ خود اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی ہیبت دور کر دی جائے گی تو پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے، اور وہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تمہیں آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے، اور پھر بتائیے کہ اللہ، اور کہیے کہ ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ انہیں بتائیے کہ ہم جو خطا کریں گے اس کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا، اور تم جو کچھ کرو گے اس کے بارے میں ہم سے سوال نہ ہوگا۔ کہیے کہ ایک دن خدا ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا ان شرکا کو دکھلاؤ جن کو خدا سے ملا دیا ہے، یہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے، بلکہ خدا صرف خدائے عزیز و حکیم ہے۔ اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے باخبر نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ مقرر ہے جس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے والی کتابوں پر، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جب ان ظالموں کو پروردگار کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور ہر ایک بات کو دوسرے کی طرف پلٹائے گا، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھ لیا گیا ہے وہ اونچے بن جانے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم درمیان میں نہ آ گئے ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہو گئے ہوتے۔ تو بڑے لوگ کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے آنے کے بعد اس کے قبول کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، تم خود مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ تمہاری دن رات کی مکاری کا اثر ہے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ خدا کا انکار کریں اور اس کے مثل قرار دیں، اور عذاب دیکھنے کے بعد یہ لوگ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوں گے اور ہم کفر اختیار کرنے والوں کی گردن میں طوق بھی ڈال دیں گے۔ کیا ان کو اس کے علاوہ کوئی بدلہ دیا جائے گا جو اعمال یہ کرتے رہے ہیں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے بہتر ہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی یا زیادتی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور تمہارے اموال اور اولاد میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں ہماری بارگاہ میں قریب بنا سکے، علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ جھروکوں میں امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کے مقابلے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں وہ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ بے شک ہمارا پروردگار اپنے بندوں میں جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کرتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ بہرحال عطا کرے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن خدا سب کو جمع کرے گا اور پھر ملائکہ سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک و بے نیاز اور ہمارا ولی ہے،
یہ ہمارے کچھ نہیں ہیں، اور یہ جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ پھر آج کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوگا، اور ہم ظلم کرنے والوں سے کہیں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان سب سے روک دے جن کی تمہارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک گڑھی ہوئی داستان ہے۔ اور کفار تو جب بھی ان کے سامنے حق آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کتابیں نہیں عطا کی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، اور ان کے پہلے والوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنا ہم نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا، مگر انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کتنا بھیانک تھا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو، اور پھر یہ غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف آنے والے شدید عذاب کے پیش آنے سے پہلے تمہارا ڈرانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں جو اجر مانگ رہا ہوں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، میرا حقیقی اجر تو پروردگار کے ذمے ہے، اور وہ ہر شے کا گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار حق کو برابر دل میں ڈالتا رہتا ہے، اور وہ برابر غیب کا جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے، اور باطل نہ کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں گمراہ ہوں گا تو اس کا اثر میرے ہی اوپر ہوگا، اور اگر ہدایت حاصل کر لوں گا تو یہ میرے رب کی وحی کا نتیجہ ہوگا، وہ سب کی سننے والا اور سب سے قریب تر ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور بچ نہ سکیں گے، اور بہت قریب سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اتنی دور دراز جگہ سے ایمان تک دسترس کہاں ممکن ہے، اور یہ پہلے انکار کر چکے ہیں اور از غیب باتیں بہت دور تک چلاتے رہے، اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ بھی بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا ہے۔ وہ ملائکہ جن کے پر 2 3 اور 4 ہیں، اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انسانوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم کس طرف بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور تمام امور کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں، اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے، اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت
सब परवरदिगार के लिए है। पाकीज़ा कलिमात उसी की तरफ बुलंद होते हैं और अमल सालेह इन्हें बुलंद करता है। और जो लोग बुराइयों की तदबीरें करते हैं इनके लिए शदीद अजाब है। इनका मक्र बहरहाल हलाक और तबाह होने वाला है। और अल्लाह ही ने तुमको खाक से पैदा किया, फिर नुत्फे से बनाया, फिर तुम्हें जोड़ा करार दिया। और जो कुछ औरत अपने शिकम में उठाती है या पैदा करती है सब उसके इल्म से होता है। और किसी भी तवीलुल उम्र को जो उम्र दी जाती है या उम्र में कमी की जाती है, ये सब किताब इलाही में मज़कूर है। और अल्लाह के लिए ये सब काम बहुत आसान है। और दो समंदर एक जैसे नहीं हो सकते। एक का पानी मीठा और खुशगवार है और एक का खारा और कड़वा है। और तुम दोनों से ताजा गोश्त खाते हो और ऐसे जेवरात बरामद करते हो जो तुम्हारे पहनने के काम आते हैं। और तुम कश्तियों को देखते हो कि समंदर का सीना चीरती चली जाती हैं ताकि तुम फजल खुदा तलाश कर सको और शायद इसी तरह शुक्रगुजार भी बन सको। वो खुदा रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को ताबे बना दिया है और सब अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक सैर कर रहे हैं। वही तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के इख्तियार में सारा मुल्क है। और उसके अलावा तुम जिन्हें आवाज देते हो वो खुरमे की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार के मालिक नहीं है। तुम उन्हें पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज को न सुन सकेंगे और सुन लेंगे तो तुम्हें जवाब न दे सकेंगे। और कयामत के दिन तो तुम्हारी शिरकत ही का इनकार कर देंगे। और उनकी बातों की इत्तला एक बाखबर हस्ती की तरह कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंसानों, तुम सब अल्लाह की बारगाह के फकीर हो और अल्लाह साहिब दौलत और काबिल हम्दो सना है। वो चाहे तो तुम सबको उठा ले जाए और तुम्हारे बदले दूसरी मखलूकात ले आए। और अल्लाह के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। और अगर किसी को उठाने के लिए बुलाया भी जाएगा तो इसमें से कुछ भी ना उठाया जा सकेगा, चाहे वो कराबतदार ही क्यों ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इन लोगों को डरा सकते हैं जो अज़-गैब खुदा से डरने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं। और जो भी पाकीज़गी इख्तियार करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा और सबकी बाज़गश्त खुदा ही की तरफ है। और अंधे और बीना बराबर नहीं हो सकते। और तारीकियां और नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते। और साया और धूप दोनों बराबर नहीं हो सकते। और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बात सुना देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें नहीं सुना सकते जो कब्रों के अंदर रहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ डराने वाले हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करते हैं तो इनके पहले वालों ने भी यही किया है। जब इनके पास मुरसलीन, मोजज़ात, सहीफे और रोशन किताब लेकर आए तो हमने काफिरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर हमारा अजाब कैसा भयानक हुआ है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने इससे मुख्तलिफ रंग के फल पैदा किए और पहाड़ों में भी मुख्तलिफ रंगों के सफेद और सुर्ख रास्ते बनाए और बाज बिल्कुल स्याह रंग थे। और इंसानों और चौपायों और जानवरों में भी मुख्तलिफ रंग की मखलूकात पाई जाती हैं। लेकिन अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में सिर्फ साहिबाने मार्फत हैं। बेशक अल्लाह साहिब इज्जत और बहुत बख्शने वाला है। यकीनन जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और इन्होंने नमाज कायम की है और जो कुछ हमने बतौर रिस्क दिया है इसमें से हमारी राह में खुफिया और ऐलानिया खर्च किया है, ये लोग ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें किसी तरह की तबाही नहीं है, ताकि खुदा इनका पूरा पूरा अज्र दे और अपने फजलो करम से इजाफा भी कर दे। यकीनन वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला और कदर करने वाला है। और जिस किताब की वही हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है वो बरहक है और अपने पहले वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है। और बेशक अल्लाह अपने बंदों के हालात से बाखबर और खूब देखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस इन अफराद को करार दिया जिन्हें अपने बंदों में से चुन लिया कि इनमें से बाज अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले हैं और बाज एतदाल पसंद हैं और बाज खुदा की इजाजत से नेकियों की तरफ सबकत करने वाले हैं। और दर हकीकत
یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے، انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ عذاب ہی میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں، اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور خسارے کے کسی شے میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم لوگوں نے ان شرکا کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے؟ اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے۔ وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قرآن حکیم کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے عزیز و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو کسی پیغمبر کے ذریعے نہیں ڈرایا گیا تو سب غافل ہی رہ گئے۔ یقیناً ان کی اکثریت پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کی گردن میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، اور پھر انہیں عذاب سے ڈھانک دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، اور ان کے لیے سب برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کریں اور بغیر دیکھے از غیب خدا سے ڈرتے رہیں۔ انہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے گزشتہ اعمال
اور ان کے آثار کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بطور مثال اس قریہ والوں کا تذکرہ کریں جن کے پاس ہمارے رسول آئے، اس طرح کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کی مدد کو تیسرا رسول بھی بھیجا، اور سب نے مل کر اعلان کیا کہ ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم سب ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور رحمان نے کسی شے کو نازل نہیں کیا ہے، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم منحوس معلوم ہوتے ہو، اگر اپنی باتوں سے باز نہ آؤ گے تو ہم سنسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ یاد دہانی کوئی نحوست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے ایک سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہا کہ قوم والو، مرسلین کا اتباع کرو، ان کا اتباع کرو جو تم سے کسی طرح کی اجرت کا سوال نہیں کرتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا